پاکستان کے صوبہ پنجاب میں نومنتخب اراکین پر مشتمل نئی پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس شروع کیا گیا۔ اسپیکر سبطین خان نے نومنتخب ارکان پنجاب اسمبلی سے حلف لیا اور ایوان میں موجود سبھی ارکان نے حلف اٹھایا۔ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے 215 ارکان حکومتی بینچوں پر بیٹھے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے 97 ارکان ایوان میں موجود رہے۔ ایک موقع پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے درمیان شدید تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پنجاب اسمبلی میں اجلاس کے دوران مسلم لیگ نون کے ارکان بانی پی ٹی آئی کے خلاف نعرے لگاتے رہے اور اجلاس کی صدارت اسپیکر سبطین خان کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے لیے ملک احمد خان کے نام منظوری دے دی ہے، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ نامزد کی گئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے میاں اسلم اقبال وزیر اعلیٰ کے نامزد امیدوار ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز بہت پہلے ہی جاتی عمرہ سے پنجاب اسمبلی پہنچ گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان اسمبلی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ انہیں ایوان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اجلاس کے پیش نظر پنجاب اسمبلی کے اطراف میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مال روڈ اور اسمبلی کے اطراف کی سڑکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ اسمبلی سے ملحقہ سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ کا نام فائنل کر لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مراد علی شاہ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ خبروں میں بتایا گیا کہ پارٹی قیادت آج ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ منگل کو تیسری بار وزیر اعلیٰ کے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ مراد علی شاہ نے نامزدگی پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں خاتون کو وزیر اعلیٰ نامزد کیے جانے کے بعد ممکن ہے کہ سندھ میں بھی فریال تالپور کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسحاق ڈار نے کہا کہ تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومت دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر بن رہی ہے، ہر چیز ڈیل ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خط کی آئی ایم ایف کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، وہ آج چلا گیا ہوگا۔ ہندوستانی کسانوں کا پنجاب اور ہریانہ بارڈر پر احتجاج جاری اور ایک نوجوان کسان کی موت کے خلاف آج کسان تنظیموں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اپنے مطالبات کے لیے دہلی روانہ ہونے والے کسانوں کا پنجاب ہریانہ سرحد پر احتجاج مسلسل جاری ہے۔ پولیس کسانوں کو ہریانہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں اور کسانوں کا الزام ہے کہ ان پر کئی مرتبہ طاقت کا استعمال کیا جا چکا ہے۔ 3 روز قبل ایک نوجوان کسان کی موت پر مشتعل کسان آج جمعے کو یوم سیاہ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ کسان پولیس کے تشدد میں مارا گیا ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ نوجوان کسان شبھ کرن پر مبینہ طور پر گولی چلانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور اس کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے بطور معاوضہ فراہم کیے جائیں۔ کسان رہنما سرون سنگھ پنڈھیر نے کسان شوکرن سنگھ کی موت پر بیان دیتے ہوئے کہا، ہم نے پنجاب حکومت سے مذاکرات کیے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حملہ آوروں کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ امریکی کانگریس کے یہودی اراکین نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پٹی میں عارضی جنگ بندی کی کوشش کی جائے۔ اناتولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ پارٹی کے 13 یہودی اراکین نے امریکی صدر بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے لیے صورتحال نہایت نازک اور خطرناک ہے اور اس علاقے کے کم سے کم 14 لاکھ بے گھر فلسطینی اس سے زیادہ انسان دوستانہ امداد کا انتظار نہیں کر سکتے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت بعض مغربی ممالک نے صہیونی حکومت کی جانب سے 7 اکتوبر کے آپریشن میں آنروا کے 12 کارکنوں کے حماس کے ساتھ تعاون کرنے کے الزامات کے بعد آنروا کے لیے اپنی امداد روک دی ہے۔
غزہ کے رہائشی کمپلیکس پر صہیونی حکومت کے تازہ ترین حملوں میں شہداء کی تعداد 40 جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے صہیونی فوج کے جمعے کے حملوں میں 40 افراد کی شہادت اور 100 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور عالمی برادری کو بھی ان جرائم کے جاری رہنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور آزاد دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو فوراً ختم کرائے جو اسرائیل نے عام شہریوں کے خلاف شروع کر رکھی ہے۔ اس سے قبل آج ہونے والے صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 18 اور پھر اس کے بعد 28 بتائی گئی تھی۔ غزہ کے علاقے دیر البلح میں ہونے والے ان حملوں میں 4 رہائشی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ جمعرات کو صہیونی حکومت نے غزہ کے عوام کے قتل عام کی 9 کارروائیاں انجام دی تھیں، جن کے نتیجے میں 97 افراد شہید اور 132 زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ ابھی بھی بہت سی لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں یا سڑکوں پر پڑی ہوئی ہیں اور غاصب صہیونی فوجی امدادی ٹیموں کو موقع پر نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک صہیونی فوج کے حملوں میں 29,410 فلسطینی شہید اور 59,465 زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی حمایت میں غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی نسل کشی کو 140 دن سے زائد کا عرصہ گزرنے کے ساتھ ہی عالمی سطح پر امریکہ اور صہیونی حکومت پر تنقیدوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس پر دائمی اور غیر قانونی قبضے کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں کیس کی سماعت کے چوتھے دن چینی وزارت خارجہ کے قانونی مشیر نے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت پر زور دیتے ہیں اور فلسطینی عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اغیار کے مظالم کے مقابلے میں طاقت اور مزاحمت کا مظاہرہ کریں اور فلسطین کی آزاد ریاست کے حصول میں کوشاں ہوں۔ چین کی وزارت خارجہ کے قانونی مشیر نے مختلف اقوام کی مثالوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنہوں نے مسلح مزاحمت کے ذریعے اپنے آپ کو سامراج سے آزاد کرایا ہے، کہا کہ اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینیوں کی کارروائی دہشت گردی نہیں بلکہ ایک جائز مسلح جد و جہد ہے۔ چین کے نمائندے نے بین الاقوامی عدالت انصاف کو بتایا کہ متعدد دیگر قراردادیں تمام مروجہ وسائل سے جد و جہد کے جواز کو سرکاری طور پر تسلیم کرتی ہیں اور یہ قراردادیں نو آبادیاتی حکومت یا غیر ملکی قبضے کے تحت زندگی گزارنے والوں کے لیے مسلح جد و جہد کے ذریعے اپنے حق خود ارادیت کے حصول کو جائز قرار دیتی ہیں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری اوتاباما حاجی محمد بن حاجی حسن نے بھی عالمی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے جرائم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پہلے مرحلے میں فوراً جنگ بند کرے اور وہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے نکل جائے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ان حملوں کی دوبارہ تکرار نہ ہونے کی ضمانت دے اور تیسرے یہ کہ یہ غاصب حکومت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قانون کی آڑ میں تمام جارحانہ اقدامات کو ختم کرنے اور مکمل معاوضہ فراہم کرنے کی پابند بنے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ میخائیل باگدانوف نے بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکی حکام جنگ کے خاتمے کی قرارداد کو منظور کرنے سے روکنے کے لیے اپنا حق ویٹو استعمال کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اقدام غزہ کو بے گناہ لوگوں کا قتل عام جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں اب تک تقریباً 30,000 خواتین اور بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کے توسط سے ویٹو کے حق کا استعمال صدی کے سفارتکاری کا ایک المیہ ہے، کہا کہ یہ بار بار ویٹو کا استعمال غزہ اور غرب اردن میں اسرائیل کی نسل کشی جاری رہنے کی ذمہ داری وائٹ ہاؤس پر عائد کرتا ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ اسپین بارٹ ایڈ نے بھی غزہ کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کے انجام دہی میں سلامتی کونسل کی ناتوانی اور نااہلی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں دہشت کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں الازہر مصر نے بھی ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے تیسری مرتبہ حق ویٹو استعمال کرنے پر تنقید کی اور کہا کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم رہنے کے سلسلے میں امریکہ کی جانب سے ویٹو کے حق کا استعمال ظلم و استکبار کے خاتمے اور فلسطین کے بے گناہ لوگوں کو نجات دینے کی کوششوں کو بے اثر بنانے کی ٹھوس مثال ہے۔ اس بیان میں اسی طرح پوری دنیا سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ فلسطین میں قتل عام اور خونریزی روکنے اور اس وحشیانہ جارحیت اور قتل و غارت کو ختم کرانے کے لیے ٹھوس اقدام کریں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے کم سے کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا۔
شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سینی فوجیوں نے غرب اردن کے کئی دیہاتوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مجاہدین کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق سینیوں نے شہر جنین میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 17 سالہ سعید رائد جرادات اور یاسر مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ اس حملے میں 15 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سینی فوجیوں نے اسی طرح شمالی شہر جنین میں حلبون، ارانا، اربونا، قفونا اور دیر غزالہ دیہاتوں پر بھی یلغار کی۔ اس حملے میں بھی کم سے کم ایک فلسطینی کی شہادت کی خبر ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے سینی فوجیوں کے ان حملوں کا مقابلہ کیا، بم دھماکہ کر کے ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا کہ جنوبی لبنان سے ایک بار پھر مقبوضہ جولان میں اسرائیلی فوجی اڈے پر حزب اللہ نے میزائلی حملہ کیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی میڈیا نے جولان کی پہاڑیوں پر میزائل داغے جانے کے نتیجے میں سائرن کی آواز سنے جانے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس گروہ کے مجاہدین نے معالیہ گولان نامی اسرائیلی فوجی چھاؤنی پر متعدد میزائل فائر کیے ہیں۔ مقبوضہ سرزمینوں پر جمعے کے روز حزب اللہ لبنان کا یہ 12واں میزائلی حملہ ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ لبنان نے فلسطینی عوام کی حمایت میں سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں صہیونیوں کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے گی۔ صہیونی حکومت کی ریزرو فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل اسحاق بریک نے خبردار کیا کہ رفح پر حملہ اسرائیل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی ریزرو فوج کے ریٹائرڈ جنرل اسحاق بریک نے اپنے ایک مقالے میں کہا ہے کہ اگر ہم رفح میں داخل ہوں گے تو حماس کو ختم کرنے کا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، اور یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ ہم اس علاقے میں داخل ہونے سے قبل کی صورتحال سے زیادہ مشکل سیکورٹی حالات کا شکار ہو جائیں اور اپنے قیدیوں سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سیاسی اور سیکورٹی حکام رفح میں داخل ہونے کا فیصلہ کر چکے تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس سے اسرائیل کو حاصل سیاسی اور سیکورٹی تحفظ کو بھاری نقصان پہنچے گا اور ہمیں دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم اقتصادی، سیکورٹی، سماجی اور بین الاقوامی تعلقات کے میدانوں میں نابودی اور سرد مہری کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ ریٹائرڈ سینیٹر جنرل بریک نے مزید کہا کہ دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ میں ہمارے حالات اور پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کچھ دنوں پہلے غزہ جنگ میں شہید ہونے والے عام شہریوں کی تعداد بڑھنے کے باعث اسرائیل کے لیے ہتھیار نہ بھیجے جانے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ ہالینڈ نے اسرائیل کے لیے F-35 جنگی طیارے کے کل پرزے بھیجنا روک دیے ہیں، اور اس کے ساتھ دنیا کی بہت سی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں، اور دنیا رفح میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمارا گلا گھونٹ رہی ہے۔ یوں ہم ایک نحس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں سے اس کا سرمایہ نکلتا جا رہا ہے اور اس کے بغیر ایک بار پھر پیش رفت نہیں کر سکتا۔ اس درمیان نتنیاہو کی کابینہ پر وہاں کے لوگوں کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ غزہ میں قید صہیونی فوجیوں کے گھر والوں نے ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں من جملہ تل ابیب میں نتنیاہو اور ان کی جنگی کابینہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔